پرویز مشرف صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی، فوراً پرویز مشرف صاحب نے پریس کانفرنس کر دی. دیکھیں حامد، اس میں کئی ایشوز ہیں، لیکن میں سب سے پہلے تو پرویز مشرف کی پریس کانفرنس کی بات کرتا ہوں. آج جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہے. اس نے اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. جو چھوٹی سی چیزیں تھیں، دیکھیں ہر معاشرے کے اندر انتہا پسندی ہے. کیا ہندوستان میں نہیں ہے؟ اسرائیل میں پارٹیز ابھی جیتی ہیں، وہ انتہا پسند ہے. جو بےچارے انسانوں کے قتل عام جو غزہ میں کر رہی ہیں، وہ سارے انڈورس کر رہی ہیں، دینی طور پہ انڈورس کر رہی ہیں. وہ آج پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، آج مین پلیئرز ہیں. ہندوستان کے اندر RSS ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنا چاہتی ہے، ان کا مینیفیسٹو ہے. ہر ملک میں ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بنیاد پرستی بھی ہے، انتہا پسندی بھی ہے. لیکن انتہا پسندی اگر آپ معاشرے میں ایسے حالات پیدا کر دیں تو وہ مین سٹریم میں آنی شروع ہو جاتی ہے. امریکہ نے جب 9/11 ہوا تو 95% امریکنوں نے کہا عراق پہ حملہ کرو. آج جب نارمل آیا ہے حالات تو 25% سے بھی کم کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی غلطی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو مشرف نے کیا ہمارے ملک کے ساتھ، وزیرستان کے اندر 800 لوگوں کے پیچھے، یہ 800 لوگوں کی بات تھی، 90,000 فوج بھیج دی. اور جو وہ فوج کے بعد اس کے بعد جو آپ کے سامنے وزیرستان سے شروع ہوئی 7 ایجنسیز اور سوات، لال مسجد، یہ یاد رکھیں لال مسجد میں جو انہوں نے قتل عام کیا ہے، یہ کبھی اللہ ان کو کٹارے میں کھڑا کرے. اور جو انہوں نے، اگر آپ نے ان کی آج پریس کانفرنس سنی ہو مشرف صاحب کی، تو ان کے چہرے پہ کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. وہ اس طرح بات کر رہے تھے کہ جس طرح ابھی بھی وہ صدر پاکستان ہے اور افواج پاکستان کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. یہ اس لیے یہ NRO کا تحفہ ہے. یہ جو بش ایڈمنسٹریشن نے NRO سے ان کو بھی بچا دیا ہے، اور سارے لوگوں کے مجرم، قتل، چوری، ڈاکے سارے ان کو اس ملک پہ مسلط کر دی. یہ آخری تحفہ دے کے گیا میں، اس لیے آج گنگناتے پھر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا آج یہ ادھر باہر نہ پھرے ہوتے. اب ایشو یہ ہے، اب ایشو وہ کہہ رہے ہیں جی میرے زمانے میں سوات میں کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اس گورنمنٹ نے ڈیل کر لی ان کی. حامد ایشو کیا ہے؟ ہمارا جو سارا یہ علاقہ ہے یہ انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، ریڈیکلائز ہو رہا ہے. جب آپ لوگوں کے اوپر بمباری کرتے ہیں، گاؤں میں مارتے ہیں، عورتیں، جن کے عورتیں اور بچے مرتے ہیں، جن کے رشتہ دار مرتے ہیں، بے قصور لوگ، جو اکثریت یہاں بے قصور مر رہی ہے، وہ انتہا پسندی پہ جا رہے ہیں. جو شروع میں ڈیمانڈز تھی، آپ 2004 کا جو معاہدہ تھا جو سائن ہونے لگا تھا قبائلی علاقے کے لوگوں سے، طالبان نہیں، قبائلی علاقے کے لوگوں سے اور حکومت کے جرگے سے، اس کی آج اگر ٹرمز اور کنڈیشنز پڑھ لیں، اگر وہ ہم سائن کر دیتے تو یہ بڑی آسان سی چیز تھی. انہوں نے گارنٹی کی تھی کہ ہم اپنے علاقے سے کسی، قبائلی لوگوں نے گارنٹی کی تھی کہ ہم کسی کو نہیں جانے دیں گے افغانستان لڑنے کے لیے. اور اس نے کہا تھا کہ ہم القاعدہ اور طالبان کو یہاں پہ ڈسارم کریں گے. اس معاہدے میں یہ کہا گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں وہ گارنٹی کی تھی تب. انہوں نے اس کی بجائے امریکن پریشر پہ فوج بھیج کے آج آپ کے سامنے جو معاملہ ہے، میں اب ان کی طرف، یہ معاہدے کی طرف، یہ یاد رکھیں، یہ اس کی بگننگ انہوں نے زاہد خان نے شروع کی ہے. آپ جب تک لوگوں کو اس کی بتائیں گے نہیں کہ جینیسس کیا ہے، کیوں ہے آج یہ جو سوات کے اندر یہ صوفی محمد کی تحریک. ہمیں بات، میں بھی سوات گیا ہوں، میں سوات بار ایسوسیشن. یہ بتائیے کہ لوگ خوفزدہ ہیں، خوف کی وجہ سے شریعت کی حمایت کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ میں بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو، ان کے وکلا کو، اسٹوڈنٹس کو ملاؤں، پڑھے لکھے، یہ یاد رکھیں ان کا پڑھا لکھا طبقہ جو وہاں سے باہر ہے، ان کی ایک ڈیمانڈ ہے امن. اس وقت لوگوں کی ڈیمانڈ امن ہے. اگر کسی طرح آج خوشیاں اس لیے بنا رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے کم از کم ان کی جانیں بچیں گی. اور یہ یاد رکھیں، خوفزدہ جو طاہرہ نے بات کی، وہ دونوں طرف ہے. طالبان سے بھی خوفزدہ ہے، فوج سے بھی خوفزدہ ہے، دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں یاد رکھیں، جنرل مشرف اس لیے مجرم ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے کوئی نہیں جیتا. جنگ میں جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ بھی ہار جاتا ہے. آپ تاریخ دنیا کی اٹھا کے دیکھ لیں، جو جیتا بھی ہے اس کو بھی بڑی دیر لگی ہے واپس آنے میں. جنگ ہر صورت پہ اوائڈ کرتے ہیں. مجھے جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ابھی سوات کی آپ نے بات کی، سارے قبائلی علاقے میں تو کوئی گیا نہیں ہے. کوئی وزیرستان گیا ہے؟ کسی نے وہاں حالات پوچھے ہیں؟ کوئی. اب جو کرم ایجنسی نے انہوں نے بمباری کی ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے. میں اصل بات انصاف کی ہے. میں آپ کے گھر پہ آج قبضہ کروں گا اور میں طاقتور ہوں، آپ کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. آج یہاں سارا عدالتی نظام ختم ہو گیا پاکستان میں. آج کمزور آدمی کوئی جائز کام نہیں کروا سکتا. آج میں طاقتور ہوں
میں ہر ناجائز کام کر سکتا ہوں. آپ کے جیلوں میں ڈی آئی جی سلیم اللہ، میں اس کے بار بار نام اس لیے لیتا ہوں، اس نے سیمینار میں ڈی آئی جی جیلز نے کہا ہے کہ 60% آپ کے جیلی قیدی آج بے قصور ہیں. ان کا قصور ان کی غربت ہے. جو 6 مہینے جس نے قید گزارنی ہوتی ہے 6 سال ہیں، اور جو آپ کے طاقتور ہے وہ این آر او لے کے سارے کیسز معاف، قتل معاف، سارا کچھ. یہ جو نظام یہ نہیں چل سکتا. پہلے تو یہ اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. یہ جو عدل کا نظام ہے، دیکھیں جو میں شریعت کو سمجھتا ہوں وہ خلافت راشدہ کی اگر آپ اسٹڈی کریں وہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ بہترین نظام تھا. اس کا کیا شریعت کا تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ کیا تھا؟ انسانیت کا نظام، جدھر پہلی فلائی ریاست اور عدل اور انصاف، یعنی کہ سارے قانون کے سامنے ایک برابر تھے. یہ بیسکلی تھا. اب وہ انہوں نے ہمارے پہ چھوڑا تھا کہ آپ الیکٹڈ پارلیمنٹس لائیں اور ڈبل گیم اس سے کیسے نکلے. میں پہلے تو میں یہ کہوں کہ دیکھیں ملیشیا کے 2 پروونسز کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ نے شریعت قانون پاس کیا ہوا ہے. یہ کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں. بیسکلی لوگ انصاف چاہتے ہیں، سستا انصاف چاہتے ہیں، جو ہے نہیں. تو یہ ملیشیا میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کہہ رہا ہوں ملیشیا سب سے پروگریسو اس وقت مسلمان ملک ہے. آپ جا کے دیکھیں جو ہارمنی ہے چائنیز اور ملیز کے اندر کسی مسلمان کیا کسی اور آپ ملک میں نہیں دیکھ سکتے. اور پروگریسو ہے، بڑھ رہا ہے، سوچ بڑھ رہی ہے. یہ بات نہیں ہے اصل. یہ جو ابھی آپ نے مشرف کی بات کی یہ اصل خطرناک بات ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر منافقت ہے، جھوٹ کے اوپر ملک چل رہا ہے. ہمیں کچھ کہہ رہا جا رہا ہے. ڈائن فائنسٹائن کہہ رہی ہے کہ یہاں سے ڈرونز اڑ رہے ہیں، یہاں سے مذمت بھی ہو رہی ہے کہ جی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے. ساتھ ادھر سے ان کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، اپنے لوگ مار رہے ہیں. یہ بڑا اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، میں صرف آخر میں ایک بات کہہ دوں. دیکھیں امریکنوں کا جو آج فائنینشیل کرائسس آیا ہوا ہے، انہوں نے سال کے بعد میں نہیں سمجھتا سال سے زیادہ افغانستان میں رہنا ہے. وہ یہاں جو جن چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ جو فرینکنسٹائن پاکستان میں پیدا کر کے جا رہے ہیں، اس ملک کو کون بچائے گا؟ جو وہ تو چلے جائیں گے اپنے لوگوں کو لڑا دیا کے لیے. ڈبل گیم کی نہیں بلکہ ایک فیئر سچ بات کرنے گیم کی ضرورت ہے، سچ بولنے کی ضرورت ہے. بہت بہت جھوٹ سے تنگ آ گئی ہے قوم.